مولانا ولی رحمانی کے ارتحال کے بعد سے مختلف گوشوں سے ایسی اطلاعات آنے لگی تھیں کہ نئے امیر شریعت کے لیے ان کے صاحبزادے احمد ولی فیصل رحمانی امیدوار ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ان کی تعلیم اور ان کی شخصیت کے تعلق سے مختلف حلقوں سے اختلافی بیانات سامنے آنے لگے۔ کچھ تحریروں میں کردار کوشی کی بھی کوششیں ہوئیں۔ اس کے ردعمل میں رحمانی حلقے سے بھی جوابات پیش کیے جاتے رہے۔ اب جب کہ ارباب حل و عقد نے انہیں باضابطہ طور پر منتخب کر لیا ہے، اس لیے پرانی باتوں کو دہرانا بے وقت کی راگنی سمجھا جائے گا۔ سوال و جواب اور اشتعال میں پوچھے گئے سوال یا پیش کردہ جواب کی اکثر منطقی بنیادیں کمزور ہوتی ہیں، مگر بعض ایسے سوالات بھی سامنے آئے جن کے جوابات ہر فریق کو چاہے نئے امیر شریعت کیوں نہ ہوں، انہیں جواب دینا ہی پڑے گا۔ بعض سوالوں کے جواب میں تو امیر شریعت کو اپنی کارکردگی ہی پیش کرنی پڑے گی۔ امارت شریعہ کی جتنی تابناک اور روشن تاریخ ہے، اس کے مطابق نئے امیر شریعت کو کسی حلقے کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ انتخاب میں کامیابی کے فوراً بعد انہوں نے سب لوگوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کا جو نشانہ پیش کیا، وہ گزشتہ چند دنوں میں عملی شکل لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ امیر کی یہ بڑی جواب دہی ہوتی ہے کہ انتشار کے ہر موڑ پر اتفاق اور محبت کا کوئی پیغام پہنچا دیا جائے۔ انتخاب میں فتح یابی کے فوراً بعد انہوں نے عوام کے نام جو پہلا خطاب کیا، اس میں قومی اور عالمی صورتحال اور اہل اسلام کے لیے ہر سطح پر عرصہ حیات تنگ ہونے کا ذکر تھا۔ انہوں نے تعلیم اور جدید تعلیم کے فروغ کے لیے اپنا ایک واضح نقطہ نظر پیش کیا۔ مجلس میں موجود ارباب حل و عقد کے افراد کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ امیر شریعت کے ذہن میں کچھ نیا کرنے کے لیے واضح خواب ہیں۔ اگلے روز ان کا ایک اور بیان شائع ہوا جس میں اسلامی اور عصری تعلیم کے بیچ جو خط تقسیم موجود ہے، اس سے انہوں نے بیزاری اور بے اطمینانی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کے لیے یہ نقلی بٹوارے ہیں۔ ضرورت اور مقصد کے تحت علم کی شکلیں بدلتی ہیں اور انسان ان کے حصول کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تعلیم کی اتنی خانہ بندی قوم کی ترقی میں رکاوٹ ثابت ہوگی۔ کورونا کی طویل وبائی صورتحال اور مشکل دور میں جناب فیصل رحمانی کو امیر شریعت کا عہدہ ملا ہے۔ 6 مہینوں کے وقفے میں امارت شریعہ کا دفتر ہزار طرح کی سازشوں کا اڈا ہو گیا تھا۔ شہر عظیم آباد، صوبہ بہار اور پورے ملک میں گزشتہ مہینوں میں امارت شریعہ کے سلسلے سے جتنی ہنگامہ آرائیاں ہوئیں، ان میں سے ہر بات کا کوئی نہ کوئی صرہ امارت شریعہ کے دفتر اور اس کے کسی نہ کسی اہلکار سے جڑا ہوا پایا گیا۔ مشاہدین اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ ہر کھیل تماشے میں یہ افراد کسی نہ کسی جہت سے شامل ہو جاتے تھے یا شامل کر لیے جاتے تھے۔ امیر شریعت کے انتخاب کی تاریخ کے تعین میں جو خلفشار پیدا ہوا، اس میں بھیا کہیں نہ کہیں امارت شریعہ کے دفتر اور اس کے اہلکاروں کی شرکت بتائی جاتی ہے۔ امیر شریعت کے لیے یقینا سب سے بڑا مسئلہ اس دفتری نظام کو درست کرنا ہوگا۔ وہ ماضی میں مینجمنٹ کے طالب علم اور استاد بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ خانقاہ رحمانہ، جامعہ رحمانی، رحمانی فاؤنڈیشن اور رحمانی تیز جیسے اداروں میں خاموشی سے اپنے والد کا ہاتھ بٹاتے رہے۔ گزشتہ 5 برسوں میں اس دائرہ کار میں کہیں نہ کہیں امارت شریعہ بھی آئی ہوگی۔ اس تجربے سے انہیں موجودہ ضمشت داری کو بحسن و خوبی ادا کرنے میں اچھی خاصی مدد ملے گی۔ عین ممکن ہے کہ امارت شریعہ کے تمام ذیلی اداروں کے کارکنان اور خود امارت شریعہ کے تنظیمی ڈھانچے کو سرگرم کرنے کے لیے انہیں بعض سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ ممکن ہے آنے والے وقت میں نظام میں انقلاب آفری تبدیلیاں بھی آئیں اور امارت شریعہ کا دفتر جس انداز سے اب تک چلتا رہا ہے، اس میں ایک منی خیز تبدیلی آ جائے،
عوام میں ایسی واضح توقعات نظر آنے لگی ہیں۔ امارت شریعہ 100 برس کا ایک بھرپور زمانہ دیکھ چکا، اب اس کی شریانوں میں تازہ لہو شامل کرنا ضروری ہے۔ ترقی یافتہ اور جدید دنیا کے براہ راست تجربات مولانا فیصل رحمانی کے پاس موجود ہیں۔ امارت الشریعہ کے دفتری نظام کا خاکہ کم و بیش اسی پرانے مدرسانہ انداز پر مرتب ہوا۔ مولانا ولی رحمانی نے کارکردگی کے انداز و اسالیب بدلنے کی کوشش کی اور کاموں کی رفتار بڑھانے میں کامیاب ہوئے۔ نئے نئے ادارے اور ذیلی تنظیمیں بنا کر امارت شریعہ کو عوام و خواص کی زندگی سے جوڑنے اور دائرہ کار کو پھیلانے میں ان کی سرگرمیاں یاد رکھی جائیں گی۔ قدرت نے انہیں وقت نہیں دیا اور آخر کا ایک سال تو وبا کی رکاوٹوں کی نظر ہو گیا۔ اس کی وجہ سے امارت شریعہ ایک نئے اور سرگرم ادارے کے طور پر پورے طور پر سامنے نہیں آ سکی۔ موجودہ امیر شریعت کے پاس صوفیانہ تربیت، جدید تر تعلیم کا فیضان اور عالمی سطح پر اداروں کے بدلتے ہوئے رخ اور کام کرنے کے انداز سے بھرپور واقفیت موجود ہے۔ دفاتر کو جدید تکنیک کی مدد سے کس طرح سجایا، سنوارا اور سنبھالا جا سکتا ہے، اسے وہ خوب جانتے ہیں۔ بزرگوں کی دعائیں اور ارباب حل وقت کی بھرپور اکثریت ان کے ساتھ ہے۔ ایسی صورتحال میں ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ امارت شریعہ کا دور جدید اپنے قلم سے رقم کریں۔ ان کے والد واضح تصور کے ساتھ کوئی کام کرتے تھے۔ اس سلسلے کو انہیں آگے تک بڑھانا ہے اور امارت شریعہ کو اس کی حقیقی اور نئی منزل عطا کرنی ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، مگر ان کے پاس صحت اور تندرستی کے ساتھ ساتھ طبعی عمر کی بہت ساری منزلیں ہم رکاب ہیں۔ وہ چاہیں تو امارت شریعہ کی دنیا بدل دیں۔ بڑے بڑے علماء دین کو چھوڑ کر ارباب حل وقت نے انہیں جس خاص اہتمام اور مقصد کے لیے امیر شریعت چنا ہے، اسے یقینی طور پر وہ سمجھتے ہوں گے۔ مستقبل کا مورخ اس انتظار میں ہے کہ سید احمد ولی فیصل رحمانی اپنے عہد امیر شریعت میں وہ کام کر جائیں گے جسے تاریخ یاد رکھے گی۔ نئے امیر شریعت کے لیے پہلا چیلنج تو ان کے والد اور 7ویں امیر شریعت کی مقبول عام شخصیت کا بدل بننا ہے۔ گزشتہ 3 دہائیوں میں ولی رحمانی اپنی تحریر، اپنی تقریر اور سماج کے ہر انداز کے طبقے میں ایک حیرت انگیز شخصیت کے مالک کے طور پر سمجھے جاتے تھے۔ اہل سیاست کے سامنے ان کی گرمی گفتار اس بات کی شاہد تھی کہ وہ کسی وزیر اعلیٰ اور کسی وزیر اعظم سے خوف نہیں کھاتے تھے۔ سیاست، مذہب، تعلیم، صحت، ادارہ سازی اور مسلمانوں کے مخصوص مسائل کے ساتھ ساتھ ہم وطنوں سے مکالمات کا ان کا جو دانشورانہ انداز تھا، ہندوستانی عوام موجودہ امیر شریعت سے اس کی بھرپور توقع کریں گے۔ انتخاب کے بعد انہوں نے جو مختصر تقریر کی، اس سے اتنا تو اندازہ ہوا کہ وہ کام کی باتوں پر اپنی گفتگو کا مدار رکھتے ہیں، مگر اپنے والد کی طرح نپے تلے اور نکیلے انداز میں اردو زبان کی سحر انگیزی کے ساتھ اپنی باتیں پیش کرنا ان کے لیے اگلا نشانہ ہونا چاہیے۔ مولانا ولی رحمانی کی مقبولیت اور ان کے پیچھے لاکھوں افراد کا جم گفیر ہوتا تھا۔ وہ ان کی تقریری مہارت اور زبان و بیان کی حسن کاری سے مزید روشن ہوتا تھا۔ یہ مولانا ولی رحمانی کی ایک دن کی کمائی نہیں تھی۔ ندوہ العلماء، دارالعلوم دیوبند، جامعہ رحمانی اور امارت شریعہ کے 50 سال سے زیادہ کے تجربات کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ یہ یاد رہے کہ امیر شریعت کی مقبول عام شخصیت کی تشکیل میں یہ تمام چیزیں لازم ہیں۔ آنے والے وقت میں مولانا فیصل رحمانی سے لوگ اس بات کی توقع کریں گے کہ مقبولیت اور دانشورانہ جہت میں کیا وہ اپنے والد کے ہمسر ہو سکتے ہیں۔ آج ہندوستانی مسلمانوں کو سماجی اور سیاسی مورچوں پر عجیب و غریب پسپائی کا احساس ہوتا ہے۔
ایسی حالت میں کسی فرقہ وارانہ جماعت سے براہ راست تعلق کو ہندوستانی عوام شاید پسند نہ کریں۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی کے دورہ نظامت پر کچھ سوالات تو تھے ہی، مگر اے حکومت میں ان کے اندر تک گھسے ہونے کی بات بھی ہمیشہ سامنے آتی رہی۔ ارباب حل وعقد نے یہ بھی دیکھا کہ فرقہ پرستوں سے سیدھے مقابلے کے وقت کسی ایسے چہرے کو کیوں اپنا سربراہ چنا جائے جو اسی حکومت کا حصہ بننے اور الف سین کی سہولیات کے حصول کے در پہ ہے۔ مولانا فیصل رحمانی سے لوگوں کی توقع ہے کہ وہ سیاسی مورچوں پر اسی طرح بے باک اور نڈر بن کر سامنے آئیں جیسے ان کے والد ہمیشہ سامنے آتے تھے۔ یہ قوم کے مفاد میں جد وجہد اور مقابلہ آرائی کا راستہ ہے، مگر یہیں سے بزم گیتی کو ایک روز نئی روشنی ملے گی۔ مولانا ولی رحمانی جب امیر شریعت بنے، اس سے پہلے سے ان کی قومی شناخت تھی، مگر مولانا فیصل رحمانی کو اپنے لیے نئے سرے سے پہچان کا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ عہدے کے ساتھ ہر روز نئے نئے کاموں سے اپنے آپ ان کی پہچان بنتی جائے گی اور چند برسوں میں ہندوستان گیر سطح پر انہیں پہچانا جانے لگے گا، اس میں کسی کو کوئی مغالطہ نہیں ہونا چاہیے۔ موجودہ امیر شریعت پر ایک بڑا سوالیہ نشان ان کے مخالفین کی طرف سے یہ بھی لگایا گیا کہ وہ روج عام کے مطابق مولانا نہیں ہیں۔ ان کے مخالفین انہیں انجینئر اور مینیجر کہتے ہیں۔ بھلے ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت جامعہ رحمانی میں اور خود ان کے والد کی نگرانی میں ہوئی ہو اور وہ جامعہ ازہر سے بھی کسی کورس کے فارغ ہیں، مگر ان تمام سوالوں کے جواب انہیں اپنی مؤثر کارکردگی سے پیش کرنی ہوگی۔ یہ کوئی ناممکن بات نہیں کہ کچھ برسوں میں ان کی باتیں ایک طرف عالم دین جیسی ہونے لگیں گی اور دوسری طرف جدید دنیا کے واقف کار کے حربوں سے وہ اپنے کاموں کو بدلتے ہوئے پائے جائیں گے، مگر ان الزامات اور ان کے عقیدت مندوں کی توقعات کا صرف ایک ہی پیمانہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ ان کی حسن کارکردگی ہوگی۔ انہیں اپنے انتخاب کے مراحل میں یہ بات ٹھیک طریقے سے معلوم ہو چکی ہے کہ اس راہ میں کانٹے زیادہ ہیں اور پھول کم، سازشیں زیادہ ہیں اور معاونت کم سے کم ہے، مگر جسے زمشہ داری ملی ہے اسے ایک ایک رکاوٹ سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ دنیا جب ان کے کام دیکھے گی تو اسے اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ ان کی راہ کے کانٹے تو انہیں اور حوصلہ دیتے ہیں۔ سازشوں سے کارکردگی میں مہارت پیدا ہوتی ہے۔ اس حال میں مخالفین اور معاندین بھی ان کے ساتھ آ کر اپنے حصے کی کوئی کارکردگی پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسی دن سے وہ نئی تاریخ لکھنے لگیں گے۔ تھوڑے دنوں تک مخالفت اور سازشوں کا بازار گرم ہوگا، مگر نئے امیر شریعت اپنے انتظامی سوجھ بوجھ اور کام کرنے کی رفتار سے ان تمام رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں۔ بہت بڑی عوامی توقعات ان کے کاندھوں پر ڈالی گئی ہیں۔ اس بار سے کمزور آدمی بکھر جائے گا، مگر مضبوط آدمی اس کے برعکس نکھر کر سامنے آتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اب ان کے لیے چین سے بیٹھنے کا کوئی موقع نہیں۔ زندگی میں جتنا وقت ہے، اس سے بڑھ کر ان کے سامنے زمشہ داریاں ہیں۔ وہ نئی دنیا کے فرزند ہیں، اس لیے اس منصب عالی پر وہ وقت گزاری کے لیے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ وہ امارت شریعہ کو ایک نیا نظام بخشیں گے۔ امارت شریعہ کو عہد جدید کے تقاضوں کے مطابق اپنا نیا دستور اور کارکردگی کے لیے نیا آئین بنانا ہوگا۔ نئی تعلیم کی روشنی سے اگر امارت شریعہ کی جانب سے ادارے قائم کرنے کی ایک مہم شروع ہو جائے تو امارت شریعہ کا دائرہ کار بھی بدلے گا۔ امارت شریعہ کا اسپتال کام چلاؤ قسم کی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اسے جدید اسپتال اور معیاری ڈاکٹروں کی خدمات سے اونچا اٹھانا ہوگا۔ 40 برس سے اگر ممتاز معالج ڈاکٹر احمد عبد الحی اس کے چیئرمین تھے تو اسپتال کی کارکردگی کا معیار کیوں ان کی شایان شان نہیں ہو سکا؟
امیر شریعت کو اس جانب بھی پوری توجہ دینی پڑے گی ورنہ بڑے بڑے ناموں سے ادارے کی ترقی نہ ہونے والی ہے۔ قوم کو کام چاہیے اور معیاری خدمت حاصل ہونی چاہیے۔ اگر اس جانب توجہ نہ ہوئی تو امارت شرعیہ کی مستقبل پسند ترقی میں رکاوٹیں آتی رہیں گی۔ نئے امیر شریعت کے لیے یہ تمام اہداف فصیل وقت پر شاہ سرخیوں میں کندہ ہیں۔ ان کی کامیابی کا سارا دار و مدار ان کی مؤثر کارکردگی میں پہنا ہے۔ لوگ ان کے اقدام کا انتظار کرتے ہوئے ملیں گے۔